ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے گلشن نبوت اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں سجاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا و منبعنا محمد بارک وسلم سلام الناس۔ اور ویورز سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ازہر یونیورسٹی یا ازہر کی مسجد، جامع جمع جوامع یونیورسٹی کے لیے بھی یہاں یوز کیا گیا ہے، لیکن ریئل جو ہے وہ بڑی مسجد کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ الجامع الازہر، جامع ازہر هو ذلك المسجد الكبیر القائم فی مدینۃ القاہرۃ لاکثر من 9 قرون ونصف۔ 950 صدی سے بھی زیادہ سے قاہرہ شہر میں یہ مسجد قائم ہے۔ کون سی مسجد؟ جامع ازہر کے نام سے۔ وفی ہے اس میں تلک الجامعۃ الدینیۃ الکبریٰ، مذہبی وہ بڑی یونیورسٹی ہے۔ وہو اول مسجد، یہ پہلی مسجد ہے، اسس بالقاہرۃ، جس کی بنیاد قاہرہ شہر میں رکھی گئی ہے۔ انشأہ القائد جوہر الکاتب الثقلی مولا المعز لدین اللہ الفاطمی لما اختتہ القاہرۃ۔ معز الدین فاطمی کے غلام نوکر جوہر کاتب ثقلی جرنل نے انشأہ، اس کی بنیاد رکھی، اس کو بنایا۔ تو انشأ ینشئ، انشاءً کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا، اس معنی میں یہ یوز ہوتا، اور قائم کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے۔ اسسا یؤسس، تاسیس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد رکھنا بے سلے کے ساتھ۔ لما، اس وقت اختتہ القاہرۃ، جب قاہرہ شہر کا نقشہ تیار کیا گیا۔ اختتہ یختت اختتاطً، باب افتعال سے کسی کا نقشہ اور میپ بنانا۔ اذ شرع فی بنائہ، جب اس کا تعمیری کام، بنانے کا کام شروع ہوا۔ لست بقینہ من جمادی الاول، 24 جمادی الاولیٰ، سن 359 ہجری میں، یعنی سنۃ 59 و 300 من الہجرہ۔ وتم بناؤہ، اور اس کا تعمیری کام مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ ل9 من رمضان، 9 رمضان کو، سنۃ 361 ہجری۔ سنۃ 61 و 300 من الہجرہ، ٹھیک ہے۔ تم یتم، تمن و تمامن، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کمپلیٹ، یعنی کسی چیز کو مکمل کرنا۔ بنا یبنی بناءً، اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیری کام، بلڈنگ کا کام پورا کرنا۔ 6 بقینہ من جمادی الاولیٰ، مطلب جمادی الاولیٰ کو ختم ہونے میں 6 دن باقی تھے، یہ بولنا چاہ رہے۔ وکان حال هذه المدرسۃ کامثالها من المعاہد العلمیۃ ودور التعلیم، بولتے ہیں کہ اس مدرسے کی حالت بھی کامثالها من المعاہد العلمیہ، دوسرے علمی سینٹر، معہد جمع معاہد کا مطلب ہوتا ہے مرکز، سینٹر، ودور التعلیمی، اور دوسرے تعلیمی اداروں کے جیسا ہی تھا۔ دور التعلیم، تعلیم کا گھر، یعنی ٹیوشن کے جیسا تھا۔ وبدأت صغیرۃ، چھوٹے سے شروع ہوا۔ لیکنھا، لیکن وہ، ما لبثت، تھوڑا ہی ٹھہرا، کہ ان اتسع نطاقھا، کہ اس کا رینج وسیع ہوا، یعنی اس کا دائرہ وسیع ہوا، یعنی وہ اور پھیلا۔ اتسع یتسع، اتساعاً کا مطلب ہوتا ہے کشادہ ہونا، رینج کا بڑھنا، پھیلنا۔ وعظم شانھا، اور اس کی پوزیشن، اس کا نام بڑھا۔ عظم یعظم عظماً، کروما سے بڑھنا۔ شأن جمع شؤون، نام، کام، حالت۔ بما، اس چیز کی وجہ سے، یعنی اس چیز کی وجہ سے، افاض علیہ الملوک والامراء، کہ جس پر راجا
اور شہزادے یعنی گورنر اس پر بہاتے تھے۔ افاظہ یفیزو افاظتاً دعات کے ساتھ ہے، اس الا صلہ کے ساتھ ہوتا ہے کسی چیز پر بہانا، یعنی بہانا مطلب کیا؟ انفقہ علی کے معنی میں کسی چیز پر خرچ کرنا، کسی چیز پر محنت کرنا، صرف کرنا، اس معنی میں یوز ہوتا ہے۔ اور نطاقن کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، رینج کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اب بدأ یبدأ بدءً ٹو اسٹارٹ یعنی شروع ہونا، صغیرۃ چھوٹے، مثل جمع امثال اس جیسے، ایسے، غیرہا کے معنی میں، لیکنہا ما لبثت مطلب ابھی تھوڑا ہی وقت، اصبحت یہاں تک کہ وہ، منبعًا للتعلیم الدینیہ وہ دینی تعلیم کا وسیلہ بن گیا، ذریعہ بن گیا۔ منبعٌ جمع منابع، اس کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، ذریعہ اس معنی میں۔ وطبق صیتها اور اس کا نام، اس کا چرچا کیا ہو گیا؟ طبقہ یعنی اشتہرا و عما کے معنی میں عام ہوا، فیمس ہوا۔ طبقہ یطبق تطبیق باب تفعیل سے کیا ہوتا ہے؟ عام ہونا۔ اشتہارا کے معنی میں فیمس ہونا۔ سیتن اس کا مطلب ہوتا ہے چرچا، نام۔ الخافقین مشرق و مغرب میں۔ فإن حضر الیہا الطلبۃ اسٹوڈنٹ اس کے پاس لڑکے، کیا مطلب؟ اس کے طرف دوڑ کر آئے، بھاگ کر آئے، اس معنی میں۔ ان حضرہ لڑکنا یعنی کوئی چیز جب لڑکتی ہے تو لڑکتے لڑکتے جو ہے اپنی جگہ پر چلی جاتی، تو اسی سے جو ہے حربہ کے معنی میں لیا، یعنی بھاگ کر دوڑ کر آئے۔ من اقصى المسکونۃ دور دراز علاقوں سے، یعنی دور دور سے۔ اقصى المسکونہ یعنی دور دور سے، دور دور کے شہر سے۔ وتخرج منها العلماء والائمة اور ایجوکیٹڈ لوگ یعنی اسکالر، والائمة اور کیا ہے؟ ائمہ یعنی رہنما، گائیڈ کرنے والے لوگ اس سے کیا ہے؟ فارغ ہوئے۔ فارغ ہوئے کا مطلب کیا؟ اس نے گریجویشن کو کمپلیٹ کیا۔ فی کل فرع من فروع العلم الدینی وغیرہ یعنی اسلامک اور غیر اسلامک لاؤ میں۔ وقد زاد الملوک والامراء راجا اور گورنروں نے فی بنائہ اس کے تعمیری کام کو بڑھایا، تعمیری کام یعنی اس کے بلڈنگز کو اور بڑھایا۔ زیادہ یزید زیادتاً کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا کرنا، بڑھانا۔ اتخرج من کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا، فراغت لینا۔ ووسعوا اور ان لوگوں نے فی نواحیہ اس کی جگہ کو کیا کیا؟ بڑھایا۔ وسع یوسع توسیع کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، چوڑا کرنا، پھیلانا، اس معنی میں ہے۔ وشادوا اور ان لوگوں نے یعنی راجا اور گورنروں نے مساکین للطلاب اسٹوڈنٹ کے رہنے کے لیے بنایا، اروقتاً ہاسٹل کو۔ شادہ یشید شیدن عمارت وغیرہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ربا یضربو سے، مسکن جمع مساکن رہنے کی جگہ، اروقتن رواقن جمع اروقہ کا مطلب ہوتا ہے ہاسٹل۔ اسکنو اور ان لوگوں نے فیہا اس میں، اس ہاسٹل میں ٹھہرایا، من ان لوگوں کو لم یکن لہو مسکن جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یاوا الیہ جس میں وہ ٹھہر سکے۔ اوا یاوا ایواءً اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، ٹھہرنا۔ ولا سیما خاص طور سے پردیسیوں کو۔ وَأَوْدَعُوا اور ان لوگوں نے فیہا اس میں کتب التدریس پڑھانے کی کتاب، والمراجعہ اور مطالعہ کرنے کی کتابوں کو اس میں رکھا۔ اودع یودع ایداءً اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، رکھنا۔ فوضا اور سلمہ کے الازہر جامع ازہر، یسیرو یسیرو یعنی یتبعو علی نظام سہلی ایک نارمل، ایک آسان نظام کی پیروی کر رہا تھا، یعنی ایک آسان سسٹم پر، ایزی سسٹم پر چل رہا تھا۔ یکادو ایسا لگ رہا تھا کہ یکون فطریًا کہ وہ ایک فطری نیچرلی سسٹم بن گیا ہے۔ اساسہ جس کا مین پوائنٹ التقوی پرہیزگاری،
वक़िवामुहु एहतराम उद्दीन व अहलिही, रिलीजियस और मजहबी यानी रिलीजियस वालों की इज्जत करना उसकी बुनियाद थी। ऐसा लग रहा है मिन मज़ाहिरे निज़ामातिन फ़ी हाज़िहिल अय्याम, यानी इन दिनों के सिस्टम के ज़ाहिर होने और सिस्टम के इंतज़ामात का शैउन कोई ज़रिया नहीं था, ये बोलना चाह रहे। कानत तालिबु और स्टूडेंट यदखुलूहु मुख्तारन खुशी के साथ, आज़ादी के साथ, बिला कैदिन वला शर्तिन, बिला कोई क़ैद और शर्त के उसमें दाखिला लेते थे। वयख्तलिफ़ु इला मन अरादा मिनल उलमाए, और स्कॉलर में से जिसको चाहते थे इलैया उसके पास आया जाया करते थे, लितलक़्क़िल इल्म अन्हु उनसे इल्म हासिल करने के लिए। दखला यदखुलु दखलन का मतलब होता है दाखिल होना, आना। इख्तलफ़ा यख्तलिफ़ु इख्तिलाफ़न बाब इफ्तिआल से इला सिला के साथ किसी के पास आना। अरादा युरीदु का मतलब होता है इच्छा होना, मन होना। आलिमुन जमा उलमा का मतलब होता है पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, मास्टर्स और स्कॉलर। तलक्का या तलक्का तलक्कियन अन सिले के साथ होता है किसी चीज़ को हासिल करना, ले लेना। वयबका फ़ीही मा शाअ अन यबकिया, और वो उसमें ठहरते, मा शाअ अन यबकिया जितना वो ठहरना चाहते। शाअ यशाउ शान का मतलब होता है चाहना, बकिया यबका बकियन का मतलब होता है ठहरना, रहना। फ़ैज़ा आनसा मिन नफ्सिही, जब उनका दिल आनसा यानी इत्मअन्ना मुतमईन हो जाता, इल्मन काफ़ियन क्या है मुकम्मल इल्म से, कंप्लीटली नॉलेज से, जब उनका दिल क्या होता भर जाता, टेंशन फ्री हो जाता, मुतमईन हो जाता। व मलकतन साहियत से, महारत से, यतमक्कनु बिही जिसके ज़रिए से वो मिन इफ़ादते गैरिही अपने अलावा को फ़ायदा पहुँचाने पर कादिर हो जाते। जलसा लित्तदरीस हैसो, तो वो पढ़ाने के लिए बैठते, हैसो यजिदो मकानन खालियन जहाँ भी वो खाली और तन्हा जगह पाते। बोलना ये चाह रहे हैं कि जरे को समझाने में जब उनके अंदर टैलेंट आ जाता, मलाकतन यतमक्कनु यानी कम्प्लीटली टैलेंट उनके अंदर दूसरे को सिखाने का आ जाता, तो क्या है जलसा लित्तदरीस, तो वो पढ़ाने के लिए बैठते। हैसु यजिदु मकानन खालियन जहाँ भी वो खाली जगह उनको मिलती। तमक्कना या तमक्कनु, तमक्कुनन का मतलब होता है कुदरत हासिल करना यानी टैलेंटेड हो जाना। मलाकतन का मतलब होता है फुल टैलेंट। आनसा यूनिसो इनास का मतलब होता है मानुस होना, यहाँ आनसा मिन नफ्सिही इल्मन का मतलब होता है मुतमईन हो जाना, बिल्कुल महारत हासिल कर लेना, इस माने में है। कानन खालियन तन्हा जगह। वारज़ा नफ्सहु, तो वो खुद को अला तलबती स्टूडेंट के सामने पेश करते, मतलब वो स्टूडेंट से फेस करते, उसके सामने आते। वफ़कानु, तो वो लोग इज़ा वजदूहु अला इल्मिन, जब स्टूडेंट उस टीचर को अला इल्मिन यानी इल्म पर पाता, क्या मतलब उसके अंदर इल्म महसूस करता, तो इल्तफ़ू, तो वो लोग हौलहू उसको चारों तरफ से घेर लेते। इल्तफ़ा इल्तिफ़ाफ़न बाब इफ्तिआल से, अहाता बिही का मतलब यानी उसको घेर लेना, उसके पास जुड़ जाना। वक़ब्बलू यदहू, और उसके हाथ को चूमते। क़ब्बला तक़बील बाब तफ़ील से चूमना। व इज़ा रअौ, और जब वो लोग गैर ज़ालिका उसके अलावा यानी बग़ैर इल्म बग़ैर सलाहियत का उनको पाते या महसूस करते, तो इन सरफ़ु अनहु, तो वो लोग उनसे अलग हो जाते यानी फिर उनके पास नहीं जाते, ये बोलना चाह रहे। यानी जब किसी के अंदर टैलेंट आ जाता तो वो स्टूडेंट के पास जाता और उसको पढ़ाने के लिए बैठता। स्टूडेंट उनको जांचते, अगर वो टैलेंटेड और इल्म से भरे हुए होते तो वो लोग उनका साथ देते, अगर नहीं होता तो फिर वो उनके पास नहीं पढ़ते। तो वतिल का हिया शहादतुल आलमिया, तो यही पेशन की डिग्री थी अल्लती कानत योताहल उलमा, जो स्कॉलर जो है उसको
دیتے تھے۔ یہ اس زمانے میں ڈگری اسی طرح ملتی تھی۔ اس سنت 1288 ہجری، مطلب وفی سنت 88 و اثنی مئۃ و الف من الہجرہ وضع اول قانون للازہر، تو ازہر کا سب سے پہلا قانون وضع بنایا گیا۔ وصدرت بعد ذالک عدۃ قوانین، اس کے بعد چند رول کیا ہے، صدرہ ایشو کیے گئے، صادر کیے گئے۔ صدرہ یصدر صدرن کا مطلب ہوتا ہے ایشو ہونا، صادر ہونا، پیش کیا جانا۔ وفی ثلاث محرم سنۃ 55 و 300 و الف من الہجرہ، یعنی 3 محرم 1355 میں صدر مرسوم، ایک چھپائی کی شکل میں، اعادت تنظیم جامع الازہر والمعاہد الدینیۃ العلمیۃ الاسلامیہ، اسلامی اور ایجوکیشن ریلیجس ادارے، سینٹر اور جامع ازہر کے تنظیم کا دوبارہ قانون پیش کیا گیا۔ نفذ کا قانون من قوانین الدولتی، اور حکومتی رولز کی جیسا یہ بھی قانون کیا ہے، نافذ کیا گیا، جاری کیا گیا۔ نفذ ینفذ نفذن کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا، اور مرسوم کا مطلب ہوتا ہے چھپائی کی شکل میں، اعادت کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ۔ قد انشئ قسم عام، اور ایک عام شعبہ، ڈپارٹمنٹ بنایا گیا آخرت جامع ازہر میں۔ الحق بالجامع الازہر، اور پھر جامع ازہر سے اس کو ملا دیا گیا۔ سنۃ 52 و 300 و الف من الہجرہ، 1352 میں۔ لسد حاجت من، ان لوگوں کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یرید التوسع فی احکام الدین واللغۃ العربیہ، جو لوگ اس کے احکام اور عربی زبان میں گنجائش اور توسع چاہتے تھے، یعنی جو لوگ عربک لینگویج اور ریلیجس سائنس کو بڑھانا چاہتے تھے۔ وقد خص الازہر دون سائر المعاہد، اور ازہر کو دوسرے تمام تعلیمی اداروں سے خاص اور الگ کر دیا گیا تھا، بالتعلیم العالی، ہائی ایجوکیشن، والتخصص، اور اسپیشلی تخصص کے لیے۔